بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، برادران اسلام و خواہران اسلام، سورہ کہف کی آیات بینات کا دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ کہف سے، اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کے کلمات محفوظ ہیں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس کا کوئی بدلنے والا نہیں، مبدل نہیں اس کا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ان تک اپنے آپ کو محدود رکھیے، مقید رکھیے۔ یہ لوگ
اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کسی بھی مصلحت جو آپ کی نظر میں دین کی ترویج میں یا کسی قسم کا اس میں فائدہ کے پیش نظر ان سے نظریں نہ پھیریے، اور ایسے شخص کی بات کبھی نہ مانیے جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ اس شخص کا دل ہماری یاد سے غافل ہو، اس کی بات کبھی نہ مانیے۔ اور غفلت کے ساتھ جس شخص نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اہل بیت یہ قرابت دار نہیں ہیں، فارسی الاصل ہیں، فارسی النسل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار شفقت فرماتے ہوئے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ روایت فرماتے ہیں کہ عیینہ بن بدر اور اقرا بن حابس جو مؤلفۃ القلوب میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صدر مجلس میں ہوں، مجلس کے درمیان تشریف فرما ہوں، اور یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ فقراء اور مساکین، یعنی ان کا اشارہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور حضرت ابو ذر کی طرف تھا، اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ان مؤلفۃ القلوب کے نزدیک فقراء مساکین تو اگر آپ ان سے دور رہتے فقراء سے، تاکہ ان کے موٹے کپڑوں سے جو بو آتی ہے، جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم اس سے بچیں، تو ان سے الگ اگر کوئی تخلیہ میں ان سے الگ ہماری مجلس ہو جاتی تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھ لیتے، آپ سے کچھ حاصل کرتے، تو یہ آیات کریمہ، آیات مبارکہ نازل ہوئیں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ من کتاب ربک سے لے کے اعتدنا للظالمین نارا تک یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے یہ تفسیر در منصور میں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس پر آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے، یعنی جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ فقراء صحابہ کرام ہیں جو آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے اور کھال سوکھی ہوئی، ایک کپڑا پہنے رکھتے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان فقراء صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب حمدیں تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں کہ جس نے کہ جس اللہ رب العزت جل وعلا نے میری امت میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ طبیعت بھی جما کے اور نظریں ان پہ جما کے اور طبیعت بھی قلبی توجہات بھی ان کی طرف فرما کے کیوں کہ یہ تو صرف اللہ کے لیے آئے ہیں، کوئی غرض نہیں ان کی، اللہ کے سوا کوئی غرض نہیں رکھتے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں رکھتے، یہ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی محبت میں یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں فقیرانہ، حتیٰ کہ دنیا کو بھی ترک کیے ہوئے ہیں، محض آپ کی زیارت کرتے ہیں، خدا کی یاد کرتے ہیں، آپ سے دین سیکھتے ہیں۔ ابھی بھی ان پر پوری توجہ دیجیے۔ اس لیے کہ قوموں کے سرداروں کو مالداروں کو اپنی سرداری پر مالداری پر جو گھمنڈ ہوتا ہے نا، تو اس گھمنڈ کے ساتھ وہ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں، اور ایمان کی دولت، اعمال صالحات کی دولت وہ ہے جو باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں کام آنے والی ہے، جہاں دائمی زندگی ہو، اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں۔ تو فانی پر غرور کر کے باقی رہنے والی چیز، یعنی جو اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جانے، جیسا انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو ان کی یہ سوچ کیسی ہے کہ جو ایک باقی چیز پر، فانی چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قسم کے لوگوں کو جو پورے ابھی اسلام میں ان کے دلوں میں بیٹھا نہیں تھا، تو تالیف قلب کے لیے، ان کو ترغیب کے لیے، دین کے قریب آنے کے لیے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو مؤلفۃ القلوب کا حصہ ہے باقاعدہ بیت المال میں، اس سے آپ ان کو کچھ عطا فرماتے،
اور ان میں سے تفسیر در منصور سے ابھی جو روایت کیا گیا وہ بھی لوگ جنہوں نے ذکر کر دیا تھا کہ جنہوں نے یہ آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کے اون کے کپڑے ہیں، ان میں سے جو اون کی بو آتی ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ نہ بیٹھیں یا الگ بیٹھنے کی جگہ ہو تو ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی یہ بات ماننے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، اس لیے کہ جو سیکھنے آتا ہے اس کی شرائط کیسی کہ میں ایسے سیکھوں گا، میں ایسے سیکھوں گا۔ فرمایا یہ تو بغیر کسی شرط کے بیٹھے ہیں اور وہ پابند کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جگہ بیٹھے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ یوں نہیں ہوتا۔ ان کی بات مت مانیے۔ آپ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی اس کی تلاوت کریں۔ اس کتاب کا تلاوت کرنا، لوگوں کو پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ اے محبوب، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں اور ایمان نہ لائیں اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگائیں جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہو، کہ وہ کہیں کہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہمیں الگ ٹائم مل جائے اور فقراء کے لیے الگ ٹائم رکھا جائے، تو اے میرے حبیب ان کی ایسی بات قبول نہ کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما چکا ہے کہ میرے حبیب کا دریائے کرم جب بہے گا اور بارش رحمت ہوگی تو اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہوگی۔ اس میں جب بارش برستی ہے تو ہر جگہ ایک جیسی برستی، تو یہ سب لوگ آپ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کا کام ہے قرآن کی بارش سے، رحمت کی بارش سے، انوار کی بارش سے ان کے قلوب کو رحمتوں سے بھر دینا، مملو کر دینا، اور اپنے انوار رسالت و نبوت سے، انوار توحید سے ان کے قلوب کو منور کر دینا۔ یہ کام ہے آپ کا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ حبیب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر اور ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں عوائق سے، علائق سے، شر سے، تاریکیوں سے پاک کرتے، منور کرتے، روشن کرتے ہیں۔ تو آپ کیجیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم کتاب و حکمت سے ان کے سینے روشن کرتے جائیں، ان کی آنکھیں روشن کرتے جائیں، ان کے دماغ روشن کرتے جائیں، سیرت و کردار کو روشن کرتے جائیں۔ اور شرائط نہیں، ان کو آپ کی شرط پر بیٹھنا ہے۔ جو بھی آئے، سرائے عام ہے سب کے لیے، آؤ، لیکن اپنی ہستی مٹا کے آؤ، اپنی شرائط رکھ کے مت آؤ۔ اللہ اکبر، بہت بڑا درس ہے اس کے اندر۔ لوگ آج کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں جب، تو پھر چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ چلے، جو ہم سوچیں وہ سوچے۔ تو مرشد ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ جو ایک مرید کی رضا پر چلتا ہے، بلکہ مرشد وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر چلتا ہے، اور پھر وہ بے دھڑک سب کے لیے تعلیم دیتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ رسمی لوگ ہوتے ہیں، کہتے جی تو ہم تو جو ہے نا ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو جا کے، لیکن جس کو مرشد اور استاد تسلیم کرتے ہو تو اس پر اعتماد اور انقیاد ضروری ہے۔ مقید ہو کر اس کے لیے رہو، کیوں کہ وہ توجہ دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے دے گا، اور وہ تعلیم اور تربیت کرے گا۔ شرائط نہیں چلیں گی وہاں۔ اس لیے کہ یہ روحانی تعلق جو ہوتا ہے یہ بھی سنت نبوی اور قرآن پاک کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق چلتا ہے نا، تو اس میں جو آداب ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اے حبیب جو وعدے کیے ہیں
وہ پورے ہو کر رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی ہی پناہ ہے. یعنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی یہ لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہا کیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس میں ان صحابہ کرام کی دو طرح تعریف ہے. اول تو یہ بات معلوم ہوئی یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ صحابہ کرام صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور دوسرا ان کے دل کی کیفیت کا پتہ چل گیا قرآن پاک سے کہ یدعون ربہم اور بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ ان کی نیتوں پر بھی شک نہ کرنا، وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیے اے حبیب جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، جو اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا، اس کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا. اس میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس سلسلہ میں وہ حد سے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، ان کی بات نہ مانیے. اس سے وہ رئیس لوگ مراد ہیں کہ جو بیٹھنا تو چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے، مگر اپنی شرائط پر، اور اس پر کہ جو مخلصین ہیں ان کو دور کر دیجئے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی مصلحت ہو دنیا کی، اس کا خیال کرتے ہوئے اگر حبیب ان سے آپ اپنی چشمان رحمت کو کبھی بھی ان مخلصین سے آپ اپنی چشمان رحمت ہٹائیے نہیں، نگاہ رحمت نہ ہٹائیے. یہ تو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. یہ بتایا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے لیے ایمان، اللہ اکبر، ایمان، اعمال صالحہ اور اخلاص، ان کی اہمیت ہے. اور رہ گیا غلبہ دین کے غلبے کے لیے تو حبیب یہی مخلص بندے آپ کی جو محفل میں بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ نظر ان پہ رکھیے. اور غلبہ دین تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اور اس کا اللہ اکبر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور یہ تو اللہ مقرر فرما چکا اور لکھ چکا. کیا لکھ دیا رب نے؟ یہ کہ اللہ غالب آئے گا، اس کے رسول غالب آئیں گے، اور جو ان کے ساتھ ہیں مخلصین یہ غالب آئیں گے. اس لیے اس کے لیے کسی بھی بات کو اور کسی بھی مصلحت کو خاطر میں لاتے ہوئے ان کو اپنی محفل سے دور کرنا، نظروں سے دور رکھنا، یہ کسی طرح بھی میرے حبیب اس کا طریقہ، اس پر آپ دھیان نہ فرمائیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو جس کا جی چاہتا ہو وہ مومن ہو، اور جس کا جی چاہتا ہو وہ کفر اختیار کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ آگ کہ جس کو دیواروں نے احاطہ کیا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو یغاثوا، ان کی فریاد رسی کس پانی کے ساتھ ہوگی؟ کالمہل یشوی الوجوہ، جو ذرا سی تلچھٹ جو تیل کے نیچے ہوتی ہے نا، گند تیل کا، اس کی طرح جو ایسا گرم بھی ہوگا کہ یشوی الوجوہ، منہوں کو، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، یہ بہت پینے والی چیزوں میں بہت بری چیز ہوگی جو ان کو پیش کی جائے گی جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جس کا آگ کا احاطہ ہوگا، یعنی خوب بھڑکنے والی آگ، اس میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ پکاریں گے العطش، تو پھر یہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ بہت بری پینے کی چیز ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے لیے کفر کو چنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان یا کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ بندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعے حق واضح فرما دیا۔ اب جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے، جو اپنا ایمان لائے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، وہ اپنا بھلا کرے گا، آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ اور جو شخص کفر اختیار کرے گا اور اس کی سزا بھگتے گا جو دوزخ میں آگ کے دائمی عذاب کی صورت میں ہوگی۔ کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صورتیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی ان کے سامنے قدرت کا بیان کیا گیا، اس کا بیان ہے۔ اس لیے ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ نہیں ہے کہ تم کفر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ سزا کا ذکر کر دیا کہ اگر تم اپنے ارادے سے کفر کو اختیار کرو گے تو پھر یہ سزا ہے اس کی۔ کیوں کہ اگر من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر میں وہ اپنی رضا بتا رہا ہوتا، جو مرضی بن جاؤ، یعنی کافر بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ، تو پھر سزا کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ بتا دیا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، کتاب سے، نبی سے میں نے ہدایت واضح کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ کون سے اعمال ہیں جن پر رب راضی ہے، کون سا ایمان ہے جس پر رب راضی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سا عمل و عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے سزا ہے۔ تو
اب عقل بھی دیا، شعور بھی دیا تمہیں، اب اپنے اس کو کام میں لاتے ہوئے پھر اپنے ارادے سے جہاں چاہ دے جاؤ. لیکن اگر یہ سمجھو کہ کفر کا راستہ اختیار کرنے سے بھی اللہ راضی ہوگا، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے. وہ سارے آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کیسی کیسی سزا ہے، یہ کفر اختیار کرنے کی سزا ہے جو بیان فرما دی گئی کہ اگر یہ اختیار کرو گے تو پھر سزا ملے گی. یعنی ظالموں کی، کافروں کی سزا کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کی، انا اعتدنا للظالمین نارا، اس کی دیواریں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، جو داخل ہوگا کہیں بھاگ کر نہ جا سکے گا اور نکلنے کی اس سے کوئی راہ نہ پائے گا. آگ میں جلنے کے عذاب کے علاوہ انہیں پیاس بھی لگے گی کہ جب پانی طلب کریں گے تو بہت تیز گرم پانی دیا جائے گا. یہ کوئی بہنے والا خوشگوار پانی نہیں ہے، بلکہ تیل کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا اور پیا نہ جا سکے گا، لیکن پیاس کی شدت سے پینا پڑے گا. یہ پانی اتنا گرم ہوگا جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہروں کو بھون ڈالے گا. یشوی الوجوہ، یہ تو ان کے پینے کی چیز ہوگی. اور کھانے کے لیے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ زقوم کا درخت ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت میں سورہ صافات میں ارشاد ہوا ہے. زقوم کا درخت کھائیں گے، اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کو منہ کو بھون دے گا، اور یہ زقوم جو ہے یہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. اور یہ پانی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. بئس الشراب، یہ بہت بری چیز ہے پینے کی. آخر میں فرمایا وساعت مرتفقہ، اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال یہ بھی ہے کہ آرام کی بری جگہ فرمائی جا رہی، جب اتنا سخت عذاب ہوگا تو آرام کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. تو یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے تحکم کی وجہ سے ہے کہ بطور تحکم کے، بطور زجر کے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم اپنی مستیوں میں لگے رہے، غفلت میں پڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے احکام کی طرف ذرا توجہ نہیں کی. دنیا کے آرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے پر ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ ایمان کی قبولیت میں جو تکلیفیں ان کو پہ پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو وہ دنیا کی طرف سے عارضی جو تکلیفیں آ سکتی تھیں اس کے اندیشے سے آج بھی لوگ کلمہ حق نہیں کہتے نا، دب کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی گالی دے دے گا، ہمارا نام بدنام کرے گا، ہمارا یوں ہوگا. فرمایا یہ بات نہیں، دنیا میں گالیاں کوئی دے، کوئی تکلیف پہنچائے، لیکن یہ تکلیفیں اگر جھیل کر یہاں آخرت کی تکلیف سے بندہ بچ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے آرام، دنیاوی آرام کے لیے خدا کی طرف سے عذاب اور وعید کی باتیں سننے کے باوجود دوزخیوں والے کاموں کو اختیار کیا اور کفر کو اپنے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. لہذا آرام کی جگہ ان کے لیے بےسط سات مرتفقہ کہی گئی کہ بہت بری جگہ آرام کی ہے، کیونکہ خود اپنے سر پر اس تکلیف کو لیا انہوں نے اور سمجھا یہاں بھی آرام کریں گے تو آخرت میں بھی آرام کریں گے. آخرت میں آرام ان کے لیے ہوگا جنہوں نے یہاں تکلیفیں برداشت کی.
حق کے لیے گالیاں برداشت کر لیں، حق کے لیے اپنی ملامت ان پر جتنی کی گئی، تان کیا گیا، وہ برداشت کر لیا، آخرت آرام کی ان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم ہوا علی سبیق للمشاکلت فی مقابلت قولہ تعالی وحسنت مرتفقہ، یعنی یہ مشاکلہ ہے، علم معنی بیان کا ایک قاعدہ ذکر ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جن کے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا نا، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا، تو مقابلہ میں آرام کی جگہ حسنت مرتفقہ، ان کے لیے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ان کے احسن عمل جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، اور ان کا حسنت مرتفقہ، ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا، آرام کی جگہ اچھی ہوگی۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے آرام کو پسند کیا، ان کے لیے سات مرتفقہ، جگہ تو ٹھہرنے کی ہے مگر بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ تو اس طرح یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جن میں ہر دیوار کی چوڑائی 40 سال کی مسافت، اگر پیدل بندہ چلتا رہے 40 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے اتنی موٹی دیواریں ہوں، یعنی اس کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے کوئی چلنے والا چلے تو 40 سال لگیں گے، اور دیوار اتنی موٹی ہے کہ طے نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں اس دنیا میں ذات حق کے لیے، دعوت حق کے لیے، اور اللہ جل شانہ وعز اسمہ اس کے پیارے حبیب، آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد امجاد، آپ کے لخت جگر، آپ کے اقربین، جن کی محبت ہم پر لازم ہے، یہاں ان کی محبت میں اور آپ کے صحبت یافتہ وہ عظیم رجال اور اصحاب اور صحابیات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کی عزت میں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ اور ہمیں ہماتن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں جو بھی حاسدین کا حسد اور ملامت کرنے والوں کی ملامت، تان کرنے والوں کو تان پیش آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ انسان اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہ ہے حسنت مرتفقہ والی شان کہ رب تعالیٰ ان کا ٹھکانہ برا نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ اس سے بعد آنے والی آیات میں انشاءاللہ العزیز پیش خدمت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔